سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مدثرہ اطہر سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے لیے کل سے قطر کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کا مستقبل انسانی وسائل کی ترقی سے منسلک ہے، جس میں تعلیم، صحت اور انصاف پر توجہ مرکوز کی گئی ہو۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امداد اور بچاؤ کی سرگرمیاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں۔ خزانے کی وزیر مملکت نے کہا ہے کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ملک بھر میں قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز ہوا ہے، جو 1 ہفتے تک جاری رہے گی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی اجلاس نے متفقہ طور پر مودی حکومت کے حالیہ فیصلے کی مخالفت کرنے کا فیصلہ کیا، جس میں بھارتی شہریوں کو وادی میں ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا ہے، اور وسطی افغانستان میں سیلاب سے کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم شہباز شریف قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی کی دعوت پر کل قطر کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ ان کا قطر کا پہلا دورہ ہوگا۔ کابینہ کے اہم ارکان سمیت ایک اعلیٰ سطح کا وفد بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوگا۔ دورے کے دوران شہباز شریف قطر کی قیادت کے ساتھ تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے۔ فریقین دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے، جس میں توانائی کے شعبے میں تعاون بڑھانے، تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات کو مزید فروغ دینے اور قطر میں پاکستانیوں کے لیے روزگار کے زیادہ مواقع کی تلاش پر خصوصی توجہ مرکوز کی جائے گی۔ وہ باہمی دلچسپی کے عالمی اور علاقائی امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیر اعظم قطر اور پاکستان کے صف اول کے کاروباری افراد اور سرمایہ کاروں سے بھی ملاقات کریں گے۔ وہ دوحہ میں اسٹیڈیم 974 کا دورہ بھی کریں گے، جہاں انہیں فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے تیاریوں کے حوالے سے بریفنگ دی جائے گی۔ ایک بیان میں دفتر خارجہ کے ترجمان ناصم افتخار نے کہا کہ وزیر اعظم کے دورہ قطر سے دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعلقات کو وسعت ملے گی اور بڑھتی ہوئی اقتصادی شراکت داری مزید مضبوط ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کا مستقبل انسانی وسائل کی ترقی سے منسلک ہے، جس میں تعلیم، صحت اور انصاف پر توجہ مرکوز کی گئی ہو۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اس راستے سے ہٹانے والی کوئی بھی چیز عوام دشمن ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تمام اصلاحات کو چاہے ان پر کتنا بھی وقت لگے اور وہ کتنی بھی تکلیف دہ ہوں، صرف اسی نقطے پر توجہ مرکوز کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ یہی وہ میدان ہے جہاں سیاست میں مقابلہ ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک بالخصوص بلوچستان اور سندھ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امداد، بچاؤ اور بحالی کی کوششوں کے جائزے کے لیے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس طلب کیا ہے۔ وزیر اعظم کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت سیلاب متاثرین کو 25,000 روپے سمیت مالی معاونت کی فراہمی کے حوالے سے بریفنگ دی جائے گی۔ پاک فضائیہ کی بلوچستان، سندھ اور جنوبی پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امداد اور بچاؤ کی سرگرمیاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران پاک فضائیہ کی ٹیموں نے مسلسل بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقے کے لوگوں میں کھانے کے 1000 پیکٹ، 25 خیمے اور 2090 پاؤنڈ خوراک تقسیم کی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے پاک فضائیہ کی متعلقہ شاخوں کو امداد اور بچاؤ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ہدایت کی ہے۔ پاک فضائیہ کے سربراہ کی خصوصی ہدایات پر فضائیہ کے فیلڈ میڈیکل کیمپ سیلاب سے متاثرہ لوگوں کو طبی امداد فراہم کرنے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں بھرپور انداز میں جاری ہیں۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان اور چترال کے اضلاع میں سیلاب متاثرین میں غذائی اور دیگر امدادی اشیاء تقسیم کی گئی ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے مختلف علاقوں میں سیلاب متاثرین کے لیے 6 کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ صورتحال کی نگرانی کے لیے حکام چترال، کوہستان اور ڈیرہ اسماعیل خان کی ضلعی انتظامیہ سے قریبی رابطے میں ہیں۔ ادھر ڈیرہ اسماعیل خان میں حالیہ موسلادھار بارشوں اور سیلاب کے باعث 7 افراد جاں بحق اور 15 زخمی ہو گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ڈی آئی خان نصر اللہ خان کے مطابق سیلاب کے باعث 147 دیہات متاثر ہوئے ہیں اور 8000 سے زائد مکان جزوی طور پر یا مکمل تباہ ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں 11 ٹیمیں امداد اور بچاؤ کی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ خزانہ کی وزیر مملکت
ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا نے واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آج اسلام آباد میں پاکستان کی معاشی سلامتی چیلنجز اور آگے بڑھنے کا راستہ کے عنوان سے خصوصی رپورٹ کے اجراء کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اگلے سال کی بیرونی مالیاتی ضروریات کی دستیابی کو یقینی بنا لیا ہے، تاہم اقتصادی شعبے کو بڑے چیلنج درپیش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے کیے گئے دانشمندانہ اقدامات کے نتیجے میں روپیہ مستحکم ہوا ہے اور درآمدات میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ حکومت کی حالیہ معاشی کامیابی کو دیرپا بنانے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے معاشی اتار چڑھاؤ کی صورتحال سے نکلنے کے لیے معیشت میں ادارہ جاتی اصلاحات کرنے پر زور دیا۔ وزیر مملکت برائے خزانہ نے کہا کہ اقتصادی پالیسیوں کے تسلسل کے بغیر ہم اپنے ملک کو انسانی سلامتی کے راستے پر گامزن نہیں کر سکتے۔ ملک بھر میں 7 روزہ قومی انسداد پولیو مہم آج شروع ہوئی۔ ملک کے 142 اضلاع میں 5 سال تک کی عمر کے 4 کروڑ سے زیادہ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ مہم کے دوران پنجاب میں 5 سال تک کی عمر کے 2 کروڑ 20 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق مہم کے دوران صوبے میں 90 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا میں تقریباً 72 لاکھ بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ 25,000 سے زیادہ ٹیمیں مہم میں حصہ لے رہی ہیں۔ یوٹیوبر اور سوشل میڈیا کارکن جمیل فاروقی کو تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل پر تشدد سے متعلق اسلام آباد پولیس پر جھوٹے الزامات لگانے پر کراچی سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اسلام آباد پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ جمیل فاروقی نے اپنے ویلاگ میں اسلام آباد پولیس کی جانب سے شہباز گل پر جسمانی اور جنسی تشدد کرنے کے الزامات عائد کیے۔ کل جماعتی اجلاس کے شرکاء نے مودی حکومت کی طرف سے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ کشمیر میں بھارتی شہریوں کو ووٹ ڈالنے کا حق دینے کے حالیہ اعلان کی متفقہ طور پر مخالفت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اعلان نیشنل کانفرنس کے سربراہ فاروق عبداللہ نے آج سری نگر میں اپنی گپکار رہائش گاہ پر ہونے والے کل جماعتی اجلاس کی صدارت کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ فاروق عبداللہ نے کہا کہ غیر کشمیریوں کو ووٹ ڈالنے کا حق دینا مکمل طور پر ناقابل قبول ہے اور اگر ضرورت پڑی تو ہم اس اقدام کے خلاف عدالت بھی جائیں گے۔ وسطی افغانستان میں شدید سیلاب سے کم از کم 20 افراد جاں بحق اور 35 زخمی ہو گئے۔ ہنگامی آفات سے نمٹنے کے ادارے کے ایک عہدیدار نے کہا کہ لوگر صوبے میں شدید بارش سے ہزاروں گھر تباہ ہوئے اور زرعی اراضی کو نقصان پہنچا۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک ویڈیو پیغام میں بین الاقوامی برادری بالخصوص اسلامی ملکوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے اپیل کی کہ وہ سیلاب متاثرین کو امداد کی فراہمی کے لیے افغانستان کی فوری مدد کریں۔ امریکہ اور جنوبی کوریا کی کئی سال کے دوران سب سے بڑی مشترکہ فوجی مشقوں کا آغاز آج عملی تربیت کی بحالی کے ساتھ ہوا۔ حکام کے مطابق اتحادی شمالی کوریا کی جانب سے ہتھیاروں کے ممکنہ تجربات سے متعلق اپنی تیاری مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ الچی فریڈم شیلڈ کے نام سے جاری مشقیں 1 ستمبر تک جاری رہیں گی۔ جنوبی کوریا نے شہری دفاع سے متعلق 4 روزہ مشقیں بھی شروع کیں، جن کا مقصد اہم تنصیبات کو درپیش آن لائن خطرات کے ساتھ ساتھ جنگ کے تبدیل ہوتے رجحانات کے مقابلے کے لیے تیاریاں بڑھانا ہے۔ ریڈیو پاکستان اپنے قومی پروگرام میں آج سے پہر 4:05 پر گلوکارہ نیرہ نور کے انتقال پر ایک تعزیتی پروگرام نشر کرے گا۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے زیادہ تر حصوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم شمال مشرقی بلوچستان، بالائی سندھ، بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 35 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 36، کراچی اور مظفر آباد 32، پشاور 34، کوئٹہ 26، گلگت 25 اور مری 23 ڈگری سینٹی گریڈ۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں سری نگر، جموں، لے، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع ابر آلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں 28 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 34، لے 23 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیراعظم دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے لیے کل سے قطر کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کا مستقبل انسانی وسائل کی ترقی سے منسلک ہے، جس میں تعلیم، صحت اور انصاف پر توجہ مرکوز کی گئی ہو۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امداد اور بچاؤ کی سرگرمیاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں۔ خزانہ کی وزیر مملکت نے کہا ہے کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔
ملک بھر میں قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز ہوا ہے جو 1 ہفتے تک جاری رہے گی۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔